ساتھ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، تو جمعیت علماء اسلام کا جو ہے ایک ایجنڈا اور مشن یہ ہے کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام۔ تو آیا جس جو ہے نا نظام میں ہم چل رہے ہیں، جمہوریت والے نظام میں، تو اس کے ذریعے اسلام نافذ ہو جائے گا پاکستان میں؟ تو یہ ہمارا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے غلام اللہ صاحب عالم دین بھی ہے، ایک مخلص ساتھی ہے، ہمارا کارکن ہے۔ ان کا سوال یہ ہے، اور یہ میں کہتا ہوں بڑا وزنی سوال ہے، کہ ہمارے اکابرین نے یہ کئی دہائیاں گزر گئی اس نظام میں جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور بظاہر ابھی تک ہم کوئی اسلام کے نفاذ کے لیے کامیاب نہیں ہیں، اور ہے بھی یہ نظام جمہوریت۔ کیا اس سے اسلام آ سکتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں اپنے سمجھ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، اصل جواب تو بڑے حضرات دے سکتے ہیں۔ میں اپنے سمجھ کے مطابق یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو بھی نظام، جو بھی کام ہے نا، وہ کام اصل نہیں ہے۔ ہمارے جو مدارس کا نظام ہے، یہ بھی اس وقت شروع ہوا ہے جب ہمارے اوپر انگریز کا تسلط تھا، اور ہمیں اپنے مستقبل کے اسلام بچانے کے لیے ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند اور مدارس کو قائم کرنا پڑا۔ وہ اس مشکل کے وقت میں، آج بھی ہم اگر اسی کو لے کر چلیں گے تو یہ ہمارے اپنے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آج ہمیں اس سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ وہ ایک مشکل وقت میں، یہ ہمارے ساتھ حضرات دعوت تبلیغ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تبلیغ کا جو کام ہوا ہے، شروع ہوا ہے، وہ بھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ بہت اچھے ماحول میں ہم نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا۔ وہ بھی ایسے ماحول میں ہوا ہے کہ جب لوگ بے راہ روی کی طرف جا رہے تھے اور ہر طرف زور کفر کا تھا، اور آخر یہ مشکل ہو گیا کہ لوگ پتہ نہیں یہ نماز بھی چھوڑ دیں گے، تو لوگوں کو نماز میں لانا، لوگ مسجد آباد کرنا، لوگوں کی زندگی میں سنت لانا، اس طرح۔ اور میں کہتا ہوں اسی طرح ہمارے جو تسلسل سیاست کا ہے، وہ اعلیٰ معیار کا نہیں ہے۔ ہم خلافت کی محنت اس وقت نہیں کر رہے، ہم 200-250 سالہ فرنگی زور میں پسے ہوئے لوگ، کہ ہمارے عوام کا ذہن بھی انہوں نے بدلایا ہوا ہے۔ اب اسلام اور اسلام کے نفاذ، اسلام اور اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ، آج ایک انسان، ایک مسلمان کے ذہن سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رسول بھی تھے، اور ایک مدینہ کے ریاست قائم کر کے ریاست کے سربراہ بھی تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چنا گیا۔ دیکھو، ہر کام سب کرتے تھے، نماز ہر ایک پڑھا سکتا تھا، حدیث ہر ایک پڑھا سکتا تھا، قرآن ہر ایک پڑھا سکتا تھا، جہاد ہر ایک کر سکتا تھا۔ کبھی ایک امام بن گیا جہاد میں، کبھی دوسرا، لیکن اس ریاست کی سربراہی کے لیے مشورے ہوئے، بحث مباحثے ہوئے، پھر حدیث سامنے آئی الائمۃ من قریش، کہ امام قریش میں سے ہوگا، پھر کچھ باتیں اور سامنے آئی کہ افضل ترین کو ہوگا، تو چن کر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، اور اس کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی نہیں بنا اور نہ کوئی بن سکتا تھا، اس لیے کہ خلیفہ ایک نمبر کا ہوگا۔ اب ہم کہتے ہیں نا، یہ سارے کام ہم خلافت میں کر رہے ہیں، لیکن یہ حکمرانی وہ خلافت ہے جسے خلیفۃ النبی کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ وفات پا گئے تو جناب عمر فاروق کو چنا گیا، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی کرم اللہ، پھر حضرت حسن اور حضرت سیدنا امیر المؤمنین۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تسلسل چلا ہے کہ چنا ہوا ایک ہی آدمی ہوگا، آج دنیا اس چیز سے کہ حکمرانی کی سربراہی اور حکومت، اس سے کو بالکل بھول گئی ہے۔ تو مختصر یہ کہ ہم اس نظام میں جو چل رہے ہیں، اس نظام کو ہم حتمی نظام نہیں سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہم حالات محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، ایمان سے بتاؤ، بالکل رکاوٹ نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، اندر جا کر اکیلے ہاتھ میں مہر لے کر لگانا ہے، نہ کسی نے پوچھنا ہے، نہ کسی کو بتانا ہے۔ ہمارے آج ایک اچھے دیندار مسلمان کے وہاں مہر ٹھیک نہیں لگتی، وہ خلافت کا کام کہاں کرے گا؟ وہاں مہر ٹھیک نہیں لگتی، پردے کے پیچھے، وہ پردے کے سامنے آ کر حق بولنے کا حالات کہاں ہے اس کے پاس؟ اب میں عرض کر دیتا ہوں ایک تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ حضرت مفتی محمود صاحب سے ہم نے سنا تھا کہ اس پارلیمانی نظام کو ہم ایک بقا کی جنگ کے طور پر لڑ رہے ہیں، ہم ایک دفاع کے طور پر لڑ رہے ہیں، ہم اقدام نہیں کر رہے ہیں۔ اقدام ہمارا خلافت ہے، لیکن اقدام کی حالت نہیں، تو دفاع یہ کہ ہم اپنی طاقت، ہم ہر جگہ پر ایک دفاع کے پوزیشن میں، الحمدللہ سینٹ میں، الحمدللہ قومی اسمبلی میں، صوبائیوں میں۔ اب تو ہم پچھلے 3 سالہ مولانا کی محنت کے نتیجے میں
اس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ آئندہ 50 سال تک کوئی غلط آدمی کو لانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے اور لا بھی نہیں سکیں گے۔ مجھے یاد ہے 5 سال پہلے کوئی ملالہ کی بات کرتا تھا تو ہم گھبرا جاتے تھے، آ سکتی ہوئی لے آئیں گے۔ کوئی ایک ہمارے یہاں ایک شہزادے نے کہا تھا کہ میں ایک عیسائی وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، تو کون روک سکتا تھا؟ ووٹ لوگ دے رہے ہیں، سندھ میں ان کو ووٹ دے رہے ہیں، بلوچستان میں دے رہے ہیں، پنجاب میں دے رہے ہیں، تو لے آئیں گے۔ یہاں شوکت عزیز نہیں آیا تھا، یہاں معراج خالد نہیں بنا تھا، لیکن اب اس محنت کے بعد آنے والے 50 سال تک ہماری تحریک اتنی مضبوط ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئے گا کوئی نہیں، اگر آیا تو پھر ٹک نہیں سکے گا۔ اب چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ناموس رسالت پر ایک حملہ ہوا، آسیہ مسیح کو چھڑایا گیا، بظاہر ہمارے لبیک والے لوگ آ گئے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور اعلان خود ہمارے یہاں کے منتخب وزیر اعظم نے کیا کہ وہ دیکھو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، عدالتیں فیصلہ نہیں دے رہی تھی، میں نے فیصلہ کروا دیا اور میں نے باہر بھیج دیا، کچھ مولوی نکلے تھے میں نے اندر کر دیا۔ اب اس کا توڑ کیا تھا؟ اس کے بعد فوراً انہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت دونوں قوانین پر حملہ تھا۔ مولانا نے اعلان کیا کہ ملن مارچ کروں گا میں، اور 15 ملن مارچ کے، ملن مارچ کا مطلب لاکھوں لوگ، چلو کہیں 2 لاکھ، کہیں 4 لاکھ، کہیں 5 لاکھ۔ یہ سکھر میں بہت بڑا تھا، کراچی کا بڑا تھا، میں گیا نہیں تھا، مردان اور پشاور میں خود گیا تھا، لاکھوں لوگ تھے، لاہور بھی گیا تھوڑے تھے، منسرے میں بھی۔ اس 15 ملن مارچ میں 2.5 سے 3 کروڑ لوگوں نے جب کھڑے ہو کر یہ عہد کیا، اور میڈیا میں یہ چیز پر ہم ڈالتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، کہ بھئی یہاں کی عوام یہ کہتی ہے کہ اس قانون کو چھیڑا گیا تو ہم جان دیں گے، اور اس قانون کو ادھر سے تبدیلی شروع ہو گئی کہ یار اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ کام ہے جو ہم مسجد اور محراب میں اس کو حل نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو، میں آپ کو کیا عرض کروں کہ ہم تبلیغ کے میدان میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے، اس کا اپنا ایک شعبہ ہے، اپنا ایک سلسلہ ہے۔ تو سیاست ہے اس کام کے لیے کہ اس میدان کے شرور اور فتنوں کا مقابلہ آپ اس جمہوریت کے، اب جمہوریت کی آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ جمہوریت ایک تو مغربی جمہوریت نہیں ہے، یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ کا ہے، یہاں شورا یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبائی کے لیے شرائط ہیں امیدوار کے لیے، اب عمل نہیں کرتے ہیں، وہی سپریم کورٹ گڑبڑ کرتی ہے، کہتے ایسے لوگ نہیں ملتے، لیکن ہیں شرائط۔ کیا شرائط ہیں؟ 25 سال سے کم عمر نہ ہو، پاکستان کے شہری ہو، یہ اے ہو گیا، یہ بی ہو گیا، آگے کیا ہے چل رہا ہے، فاسق نہ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، آگے لفظ لکھا ہے پارسا ہو، آگے لکھے صادق اور امین ہو، آگے لکھے دین کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو۔ یہ جمہوریت تو آپ کو میں بتاؤں وہ ہمارے فقہاء نے جو لکھا ہے اس سے بڑھ کر اس میں موجود ہے۔ اور جمہوریت کا ہم جو حمایت کرتے ہیں تو ہم آمریت کے مقابلے میں کرتے ہیں کہ جب آمریت آتی ہے مشرف کی شکل میں یا ضیاءالحق کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، تو آمریت کا معنی ہوتا ہے کہ یہ آئین اس وقت مفلوج ہے، اس آئین کے مفلوج ہونے کے ساتھ یہ سارے شقیں اور ختم نبوت اور اسی طرح ناموس رسالت جو 84 میں ہوا، یہ سارے مفلوج ہوتے ہیں، اور پھر ہم پر بھی اگر برا جرنیل آ گیا تو سارا کام خراب۔ تو وہاں ہم کہتے ہیں بھی جمہوری آزادی ہمارا حق ہے، اور ہم جمہوری آزادی کے اندر اپنا اسلام کا کام کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا میں نے تھوڑا سا وقت بھی لیا، اور شاید ایسی کوئی بات بھی ہوئی ہو جو ناگوار ہو، تو میں سب سے معذرت بھی کرتا ہوں۔